سورہ المائدہ آیت نمبر 111 تا 115 ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے بھیجے ہوئے پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ وقت کہ جب حواریوں نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تیرا پروردگار آسمان سے مائدہ نازل کر سکتا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ کہنے لگے، ہم یہ بات بری نیت سے نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آپ کی رسالت پر مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچی بات کہی ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما تاکہ وہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید قرار پائے، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور کہا، میں اسے تم پر نازل کروں گا، لیکن جو شخص تم میں سے اس کے بعد کافر ہو جائے گا اور وہ انکار کی راہ اختیار کرے گا، اسے میں ایسی سزا دوں گا کہ عالمین میں سے ویسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ تفسیر۔ حواریوں پر مائدہ کے نزول کا واقعہ۔ اس بحث کے بعد جو مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں نعمات الہی کے سلسلے میں گزشتہ آیت میں بیان ہو چکی ہے، ان آیات میں ان نعمات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حواریوں یعنی حضرت عیسیٰ کے نزدیک اصحاب اور انصار کو بخشی گئی ہیں۔ پہلے فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حواریوں کی طرف وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے بھیجے ہوئے مسیح پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ خدایا گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور تیرے حکم کے سامنے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لفظ وحی قرآن کریم میں ایک وسیع معنی کا حامل ہے، اور ان وحیوں میں منحصر نہیں ہے جو پیغمبروں پر نازل ہوتی ہیں، بلکہ وہ الہام ہیں جو مختلف افراد کے دلوں پر ہوتے ہیں، اس کے مصداق ہیں۔ اور اسی کے لیے مادر موسیٰ کے بارے میں سورہ قصص آیت نمبر 7 میں وحی کا لفظ آیا ہے۔ یہاں تک کہ حیوانات کی طبی اور فطری الہامات کے لیے بھی قرآن میں لفظ وحی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے لیے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے وہ وحی مراد ہو جو حضرت مسیح کے ذریعے اور معجزات کی شکل میں ان کی طرف بھیجی جاتی تھی۔ ہم نے حواریوں کے بارے میں یعنی حضرت عیسیٰ کے اصحاب اور شاگردان خاص کے لیے جلد دوم صفحہ 149 پر بحث کی ہے۔ اس کے بعد مائدہ آسمانی کے نزول کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، مسیح کے اصحاب خاص نے حضرت عیسیٰ سے کہا، کیا تیرا پروردگار ہمارے لیے آسمان سے غذا بھیج سکتا ہے؟ مائدہ لغت میں خوان، دسترخوان اور طبقہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسے خزاں کو بھی کہتے ہیں جو اس میں رکھی ہوئی ہو۔ اصل میں مید کے مادے سے بنایا گیا ہے جس کے معنی حرکت دینے اور ہلانے کے ہیں، اور شاید دسترخوان اور خزاں پر مائدے کا اطلاق اس نقل و انتقال کی وجہ سے ہی ہو جو ان میں صورت پذیر ہوتا رہتا ہے۔ حضرت مسیح نے اس مطالبے پر کہ جس میں اسے ایسے معجزات اور آیات دکھانے کے باوجود شک و تردد کی بو آ رہی تھی، غور کیا اور انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، لیکن انہوں نے جلد ہی حضرت عیسیٰ کو بتا دیا کہ ہمارا اس سے مطالبے سے کوئی غلط مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ہماری کسی ہٹ درمی کی غرض پوشیدہ ہے، بلکہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم اس مائدے میں سے کھائیں اور آسمانی خزاں کے کھانے سے نورانیت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، کیونکہ خزاں مسلم طور پر روح انسانی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں راحت پیدا ہوگی اور اطمینان حاصل ہوگا، اور یہ عظیم معجزہ دیکھنے سے ہم علم الیقین کی سرحد تک پہنچ جائیں گے اور یہ جان لیں گے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ ہم اس پر گواہی دے سکیں۔ جب حضرت عیسیٰ کے مطالبے میں ان کی حسن نیت سے آگاہ ہوئے تو ان کی درخواست کو بارگاہ خداوندی میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ خداوندا، ہمارے لیے آسمان سے مائدہ بھیج جو ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی شمار ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، تو ہی بہترین روزی رساں ہے۔ اس میں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کی درخواست کو بہت ہی عمدہ طریقے سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، جس میں حق طلبی کی روح کا اظہار بھی پایا جاتا ہے۔ اجتماعی اور عمومی مصالح کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس دعا کو کہ جو حسن نیت اور خلوص کے ساتھ دل سے نکلی
تھی قبول کر لیا اور ان سے فرمایا کہ میں اس قسم کا معاہدہ تم پر نازل کروں گا، لیکن اس بات پر بھی توجہ رہنی چاہیے کہ اس معاہدے کے اترنے کے بعد تمہاری ذمہ داری بہت سخت ہو جائے گی، اور اس قسم کا واقعہ معجزہ دیکھنے کے بعد جس شخص نے رائے کفر اختیار کی تو اسے ایسی سزا دوں گا کہ عالمین میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی گی۔ چند ضروری نکات کی یاد دہانی۔ ان آیات میں چند ایسے نکات ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، معاہدے کے مطالبے سے کیا مراد تھی؟ اس میں تو شک نہیں کہ حوارین اس درخواست میں کوئی برا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور اس کا مقصد حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں ہٹ دھرمی کرنا نہیں تھا، بلکہ مزید اطمینان کو جستجو تھا، تاکہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں شکوک و شبہات اور وسوسے باقی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مطلب کو استدلال کے ذریعے یہاں تک کہ کبھی کبھی تجربے کی بنیاد پر بھی ثابت کر لیتا ہے، لیکن جب مسئلہ زیادہ اہم ہوتا ہے تو بہت سے وسوسے اور شکوک و شبہات اس کے دل کے گوشوں میں باقی رہ جاتا ہے، اور لہٰذا اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا تو بار بار کے تجربے اور آزمائش کے ذریعے اور یا استدلال علمی کو عینی مشاہدات کے ساتھ بدل کر شکوک و شبہات اور وسوسوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باوجود اس کے کہ وہ ایمان و یقین کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، پھر بھی خداوند تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مسئلہ معاد کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کریں، تاکہ ان کا وہ ایمان جو آرزوئے علم تھا عین الیقین اور شہوات سے بدل جائے، لیکن اس سبب سے کہ حواریوں کے مطالبے کا ظاہری طور پر جو مطلب نکلتا تھا وہ چھپتا ہوا معلوم ہوتا تھا، لہٰذا عیسیٰ نے اسے بہانہ جوئی پر محمول کیا اور ان پر اعتراض کیا، لیکن جب انہوں نے کافی وضاحت کے ساتھ اپنا مقصد روشن کر دیا تو حضرت عیسیٰ نے بھی ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ نمبر 2، حل یستطیع ربک سے کیا مراد ہے؟ مسلم طور پر ابتدا میں یہ جملہ یہی معنی دیتا ہے کہ حوارین نزول مائدہ کے سلسلے میں قدرت خدا میں شک رکھتے تھے، لیکن اس کی تفسیر میں اسلامی مفسرین کے بعض بیانات جالب نظر ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ درخواست انہوں نے ابتدائے کار میں کی تھی جبکہ وہ مکمل طور پر صفات خداوندی سے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ دوسرا یہ کہ ان کی مراد یہ تھی کہ کیا خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس میں مصلحت ہے کہ وہ اس قسم کا معاہدہ ہم پر نازل کر دے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے سے یہ کہے کہ اپنی ساری دولت فلاں شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، یعنی میں اس میں مصلحت نہیں سمجھتا، نہ یہ کہ میں قدرت نہیں رکھتا۔ تیسرا یہ کہ یستطیع کا معنی یستجیب ہو، کیونکہ مادہ تو کا معنی انفیاد و مطیع ہونا ہے، اور جب وہ باب استفعال میں چلا جائے تو پھر اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اس بنا پر اس جملے کا یہ معنی ہوگا کہ کیا تیرا پروردگار ہماری اس بات کو قبول کر لے گا کہ آسمانی معاہدہ ہم پر نازل کرے۔ نمبر 3، یہ آسمانی معاہدہ کیا تھا؟ یہ آسمانی معاہدہ جن چیزوں پر مشتمل تھا ان کے بارے میں قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن احادیث میں ہے کہ جن میں سے ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھانا چند روٹیاں اور چند مچھلیاں تھیں۔ شاید اس قسم کے معجزے کے مطالبے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بنی اسرائیل پر معاہدہ آسمانی اترتا تھا، لہٰذا انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ سے اسی قسم کا تقاضا کیا۔ نمبر 4، کیا ان پر کوئی معاہدہ نازل ہوا؟ باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا آیت نزول معاہدہ کو تقریباً صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے نزول معاہدہ کی تردید کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حوارین نے نزول معاہدہ کے بعد کی سخت ذمہ داری کا احساس کیا تو انہوں نے اپنا مطالبہ ترک کر دیا، لیکن حق بات یہ ہے کہ معاہدہ ان پر نازل ہوا۔ نمبر 5، عید کسے کہتے ہیں؟ عید لغت میں مادہ عود سے ہے جس کے لغوی معنی بازگشت، لوٹ آنا کی ہیں، اسی لیے ان دونوں کو جن میں کسی قوم و ملت کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں اور وہ پہلے جیسی کامیابیوں اور راحتوں کی طرف پلٹ آتی ہے، عید کہا جاتا ہے۔ اسلامی عیدوں کو اس مناسبت سے عید کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک مہینے کی اطاعت کے بعد یا حج کا عظیم فریضہ انجام دینے کی وجہ سے روح میں پہلی سی فطری صفائی اور پاکیزگی لوٹ آتی ہے اور وہ علیحدگیاں جو خلاف فطرت ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چونکہ نزول معاہدے کا دن کامیابی، پاکیزگی اور خدا پر ایمان لانے کی طرف بازگشت کا دن تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ نے اس کا نام عید رکھا۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے معاہدہ کا نزول اتوار کے دن ہوا تھا، لہٰذا شاید عیسائیوں کے نزدیک اتوار کے احترام کی علتوں میں سے ایک علت بھی ہو۔ حضرت علیہ علیہ السلام نے نقل شدہ ایک روایت میں ہے کہ یعنی ہر وہ دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ یہ بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ گناہ کو چھوڑنے کا دن کامیابی، پاکیزگی اور فطرت اولیہ کی طرف لوٹنے کا دن ہے۔ نمبر 6، عذاب شدید کس بنا پر تھا؟
یہاں پر ایک اہم نقطہ جس کی طرف توجہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ جب ایمان مرحلہ شہوات اور عین الیقین کو پہنچ جاتا ہے، یعنی حقیقت کو آنکھ سے دیکھ لے اور کسی قسم کے تردد اور وسوسے کی گنجائش باقی نہ رہے، تو پھر ایسے شخص کی ذمہ داری اور مسئولیت بہت ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ سبق انسان نہیں ہے کہ جس کا ایمان پر یا شہود پر نہیں تھا، اور کبھی کبھار اس میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایمان اور ذمہ داری کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کی تھوڑی تقصیر اور کوتاہی بھی مجازات شدید اور سخت سزا کا سبب بنے گی۔ اس لیے تو انبیاء اور اولیاء خدا کی مسئولیت بہت سخت تھی، اور اس طرح کہ وہ ہمیشہ اس سے وحشت و پریشانی میں رہتے تھے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی اس قسم کی باتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ مثلاً اصولی طور پر کسی کو معلوم ہے کہ اس کے شہر اور علاقے میں کئی بھوکے ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں اسے باز پرس ہوگی، لیکن جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ ایک بے گناہ انسان بھوک کی شدت سے فریاد کر رہا ہے، تو اب اس کی جواب دہی کی صورت بدل جائے گی اور سخت تر ہو جائے گی۔ نمبر 7، عہد جدید اور معاہدہ۔ موجودہ چاروں انجیلوں میں معاہدے کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہے جس طرح کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ اگرچہ انجیل یوحنا باب 21 میں ایک بیان ایسا موجود ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلانے اور ان کی طرف سے روٹی اور مچھلی کے ساتھ معجزانہ طور پر دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا معاہدہ آسمانی اور ہوائیوں کے مسئلے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کتاب اعمال رسولان میں بھی عہد جدید کی ایک کتاب ہے، پطرس نامی ایک حواری پر نزول معاہدہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بھی اس بحث سے الگ چیز ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی ایسی حقائق ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھے مگر وہ موجودہ انجیلوں میں نہیں ہیں، ایسی جیسا کہ بہت سے ایسے مطالب ہیں جو انجیلوں میں لکھے ہوئے ہیں مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئے تھے، لہٰذا اس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے نزول معاہدہ کے واقعے کے سلسلے میں کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔